الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية أو كما قال عليه الصلاة والسلام قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کی مخلوقات میں بہترین مخلوق انسان ہے، اور اللہ پاک نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک دوسرے کی تعاون کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے اگر یہ سوچے کہ میرے لیے میرے اکیلی ذات کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا محتاج بنایا۔ آپس کے اندر انسانیت کا یہ سماج آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے زندگی کی مختلف منزلیں طے کرتا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو وہ پیدا جب ہوتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ اس میں خود کھانے کی، خود پینے کی اور خود کمانے کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلن چلن کرنے کی، اپنا پیشاب پاخانہ تک صاف کرنے کی اس میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے۔ وہ اپنے والدین کا اپنی والدہ کا محتاج ہوگا۔ پھر کچھ بڑا ہوگا تو بڑا ہونے کے بعد جو ہے جب وہ زندگی گزارے گا تو پھر اس کو مختلف قسم کی ضرورتیں جیسے بڑھتا جائے گا ویسے پیش آتی چلی جائے گی۔ اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ہٹا کٹا نوجوان ہوگا، اب اس کی اپنی طاقت ہے، خود کھا سکتا ہے، خود پی سکتا ہے، خود اپنے سے تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان، چونکہ انسان کو اللہ نے انسان بنایا، اس میں کچھ فطری تقاضے ایسے رکھے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر اس کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ جب وہ پیدا ہوا، نوجوان ہوا، پیدا ہوا تو والدین کا محتاج، پھر اس سے کچھ بڑا ہوا تو دوسرے رشتہ داروں کا محتاج، جوانی کی دہلیز پہ پہنچا تو پھر ایک بیوی کا محتاج، رفیق حیات کا محتاج، پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، اب اس کو روزی کمانا ہے، تو اب روزی کمانے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جب دکان لے کے یا تجارت لے کے بیٹھے گا یا کہیں نوکری کرے گا تو گاہک، دکان لے کے بیٹھے گا تو اس کو گاہک کی ضرورت ہوگی، مال کی ضرورت ہوگی، مال سپلائر کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ جاب کرتا ہے تو جو جاب دینے والا ہے اس سیٹھ کی اس کو ضرورت ہوگی۔ تو یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ آدمی مال کتنا کما لے، طاقت کتنی حاصل کر لے، لیکن اللہ نے انسان کو اس طرح سے بنایا کہ ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ ایک مالدار آدمی کہ جس کے پاس
پیسوں کی کوئی کمی نہیں، اربوں خربوں روپے کی ریل پین ہے اس کے پاس، سارے اسباب مہیا ہیں، لیکن پھر بھی وہ بڑے سے بڑا وقت کا سکندر ہی کیوں نہ ہو، اس کو دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑے گی، اس کے اپنی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت پڑے گی، گاڑی صاف کرنے کے لیے نوکر کی ضرورت پڑے گی، اچھا خاصا بنگلہ 100 بیڈ روم کا بھی کیوں نہ بنا ڈالے، اس کی صفائی کے لیے نوکروں کی اس کو ضرورت پڑے گی، اس کا کارخانہ ہے تو اس کو چلانے کے لیے کاریگروں کی ضرورت پڑے گی، یہ ایک دوسرے کی احتیاج ہر ایک کو رہتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ انسانوں کا کنبہ ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کا محتاج ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خبر گیری رکھنا، ایک دوسرے کے حقوق اس کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی بتلایا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہی کے جز سے ماں حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر انہی کے ذریعے انسانوں کی یہ نسل جو ہے وہ زمین کے اوپر پھیل پڑی۔ اب پھر آہستہ 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 یہ مختلف خاندانوں، مختلف قوموں کے اندر، مختلف ملکوں، مختلف قوموں، مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے اندر اس کی تقسیم ہوئی۔ اب یہ قبیلوں کی تقسیم، قوموں کی تقسیم، ملکوں کی تقسیم، یہ جو قبیلوں کے فاصلے ہیں، یہ جو خاندانوں کے فاصلے ہیں، یہ جو ملکوں کے فاصلے ہیں، یہ انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کو یہ فاصلے ایک دوسرے سے کاٹتے نہیں ہیں۔ بعد ایک جغرافیائی حیثیت سے ایک ملک کا رہنے والا دوسرے ملک کے رہنے والے سے الگ ہے، اس کے بود و باش کا طریقہ، اس کی تہذیب، وہاں کی ثقافت یہ الگ ہو سکتی ہے، باقی انسان ہونے کے ناطے ساری کے ساری انسانیت ایک ہی ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری یہ جو خاندان رکھے، قبیلے رکھے، وہ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاؤ، ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر فخر کرو کہ میرا خاندان اونچا تیرا نیچا، میرا تو فلانے خاندان سے تعلق ہے، میرا تو فلانے ملک سے تعلق ہے، میرا فلانی قوم سے جو ہے وہ تعلق ہے۔ یہ رشتوں کے یہ خاندانوں کی تمیز، یہ خاندانوں کے فاصلے، ملکوں کے فاصلے، جغرافیائی فاصلے، یہ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے انسان کو انسان سے الگ کر دے، یہ خاندانوں کی تقسیم اللہ نے اس لیے نہیں رکھی کہ یہ خاندان الگ، اس کے حقوق الگ، یہ خاندان الگ، اس کی پوزیشن الگ، یہ خاندان الگ، اس کی حیثیت الگ، نہیں، بلکہ قرآن نے اس کے بارے میں پہلا جو لفظ ارشاد فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسان ہونے کے ناطے تم سب برابر ہو، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہو، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور یہ جو مختلف خاندانوں میں مختلف قبیلوں کے اندر ہم نے تم کو تقسیم کیا ہے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، اور ایک دوسرے کو پہچان کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ ظاہر ہے پرائے خاندان کے مقابلے میں آدمی کے اپنے خاندان کا حق زیادہ ہوتا ہے، ایک آدمی کے اوپر اپنے بیٹے کا حق وہ زیادہ ہوتا ہے پرائے کے بیٹے کے مقابلے کے اندر، اپنی بیٹی کا حق زیادہ ہوگا، اپنے بھائی کا حق زیادہ ہوگا، اپنے ماں باپ کا حق زیادہ ہوگا۔ یہ ایک دوسرے سے کو تم پہچانو، ہمارے بھائی یہ تو میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ خالو ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، تاکہ مجھے ان خاندان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر مال خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنے کا حکم دیا قرآن کریم کے اندر، اس کے بارے میں بھی یہ ہدایت دی کہ حق والوں کو ان کا حق دو، لیکن
لیکن وہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ رشتہ داروں کو وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جیسے ایک محتاج کو اس کا حق دینا ہے، مسافر ہے، راستے میں اس کے پاس کچھ نہیں، اس کی جیسے مدد کرنا ہے، اپنے رشتہ دار کی بھی مدد کرو۔ تو یہ رشتے ناتے، یہ خاندانوں کی تقسیم کس بنا پر رکھی گئی؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، تعارف ہو، اور پھر اس تعارف کے نتیجے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو۔ خاندانوں کی تقسیم بہت سی مرتبہ، اور ایک حکمت یہ بھی ہے تعارف کے اندر کہ بہت سی مرتبہ ایک ہی نام کے دو آدمی ہوتے ہیں۔ اب خاندانوں کی وجہ سے اس کو پہچانا جائے گا کہ بھئی فلانا جو فلاں خاندان کا ہے، بھئی عبد الرحمن نام کے 2-3 آدمی ہوتے ہیں، اب ان کی پہچان ہوتی ہے کہ بھئی عبد الرحمن بن فلاں جو فلاں خاندان سے ہیں۔ یہ تعارف کی وجہ سے یہ خاندانوں کی تقسیم ہے، باقی انسان نہ ہونے کے ناطے آپس کے اندر سب برابر ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے انسانوں نے غلطی کھائی اور خاندانوں کو اونچ نیچ دی۔ بعض قوموں نے اپنے آپ کو بلند سمجھا، بعض قوموں نے دوسری قوموں کو گھٹیا سمجھا، بعض ملکوں کے رہنے والوں نے اپنے آپ کو بلند سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو رہی ہے اس وقت جو ہے آپ عرب کے اندر مبعوث ہوئے، اور عرب قوم کے اندر جو ہے مختلف قبیلے تھے، مختلف خاندان تھے، ان میں کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کا جو حسب نسب کے اعتبار سے بلند سمجھے جاتے تھے، اور پھر خاص کر کے عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اس گھمنڈ اور فخر کے اندر مبتلا تھے کہ ہمارے جیسا کسی کو بولتا نہیں آتا، ہمارے مقابلے میں تو سارے گنگے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے غیر عرب کو عجمی کہا کہ یہ تو گنگے ہیں، ان کو تو بات کرتے ہی نہیں آتا۔ انہی کے اندر پھر آزاد اور غلامی کی تقسیم تھی کہ یہ آزاد ہے، یہ غلام ہے۔ اگلی جاہلیت کی جو رسمیں تھی ان میں ایک بری رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا اور اس حملے کے نتیجے کے اندر جیسے مال لوٹا جاتا ویسے انسان بھی لوٹے جاتے تھے، بچے بھی لوٹے جاتے تھے، اور لوٹ کر ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر یہ رسم کو جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم کی۔ اب جب جو لوگ اس معاشرے کے اندر غلام تھے ان غلاموں کو بڑا گھٹیا سمجھا جاتا تھا، صرف اس کو نہیں اس کی اولاد کو بھی بڑا گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی عربی ہے اس کے مقابلے میں کوئی حبشی ہے، کوئی افریقہ کا رہنے والا ہے، اس کو بڑا گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے جو فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے بنایا اور تم کو ہم نے مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، شان نزول اس کا یہ ہے۔ اس موقع پر نازل کس موقع پر نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دین کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی مخالفت کی گئی اور کچھ سالوں میں آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، لیکن کچھ سی سالوں کے بعد اللہ نے جو ہے پانسا پلٹ دیا اور مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک غلبہ کا دن تھا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین جو ہے اس کو قرار دیا۔ اس کے بعد پھر کبھی مسلمانوں کو دبنا نہیں پڑا۔ اب یہ جب فتح حاصل ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے بڑا جشن کا اور بڑی فتح کا اور اپنے غلبے کے اظہار کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ اس موقع کے اوپر اگر جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اذان دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً حبشہ کے، ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، اور جو ہے سیاہ فام تھے، رنگ ان کا کالا تھا، اور غلام تھے۔
اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جس کے نتیجے میں ان کو بڑا پیٹا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو یہ پہلے غلام تھے، اور غلام ہونے کے ساتھ ساتھ عرب نہیں اجمی تھے، اور اجمیوں میں بھی کلر کے اعتبار سے جو سب سے گھٹیا کلر سمجھا جاتا تھا بالکل سیاہ فام تھے۔ انہوں نے اذان دی۔ جب انہوں نے اذان دی تو جو کافر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا ہوا میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ حارث بن ہشام جو تھا اس نے کہا کہ ارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو اس کالے کوے کے سوا اور کوئی دوسرا ملا ہی نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں کہنا ہے بھائی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے اگر میں کچھ بولوں گا تو ان کا اللہ ان کو خبر کر دے گا، کچھ بولنا نہیں۔ خیر، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی، اور اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور جو ہے عورت سے بنایا ہے، اور تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، برتری حاصل کرو، بلکہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو اور حقوق ادا کرو۔ اللہ کے یہاں اگر عزت کا کوئی مدار ہے وہ ایمان و تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے یہاں سب سے معزز اگر وہ کوئی ہے تو وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اے کافرو، اگرچہ تم عربی ہو اور بلال جو ہے وہ حبشی ہے، اگرچہ تم اصلاً آزاد ہو اور بلال نسلاً جو ہے وہ غلام ہے، لیکن وہ بات اور وہ چیز اور وہ گر جس کی بنا پر بلال تم پر فوقیت رکھتا ہے وہ ایمان و تقوی ہے، وہ اس میں تم سے بڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ پاک نے تم سے زمانے جاہلیت کے غرور اور نخوت کو دور کر دیا ہے۔ اب تمام کے تمام انسان سب برابر ہیں، لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاسود ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ تو خیر، بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمارے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، مختلف قومیں بنائی، یہ ایک دو تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ ہاں، ایک خاندان والے ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے، لیکن خاندان پرستی سے خاندان کے حقوق کی اسلام نے تعلیم دی۔ خاندان کے حقوق کو ادا کرنا، خاندان کا اگر بیمار کوئی آدمی ہے دوسروں کے مقابلے میں خاندان والے کو مدد کرنا زیادہ حق ہے اس کے اوپر۔ خاندان والا اگر مظلوم ہے اس کی مدد کرنا پرائے خاندان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی دریافت فرمایا، آپ نے عصبیت کی مذمت بیان کی۔ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ عصبیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت سے منع فرمایا کہ بھائی خاندان کی حمایت کرنا، خاندان کے کسی آدمی کی مدد کرنا، کیا یہ بھی عصبیت ہے؟ کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، خاندان کے آدمی سے محبت کرنا، خاندان کے آدمی کی مدد کرنا یہ عصبیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت اور جو ہے حمیت جاہلیت جس سے منع فرمایا ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ان تعین قومک علی الظلم، کہ ظلم کے اوپر تو اپنے قوم کی مدد کرے، یعنی اندھا دھن اپنے خاندان کے آدمی کی مدد کرے اس وجہ سے کہ وہ میرے خاندان کا ہے، چاہے وہ ظالم ہے مظلوم ہے کچھ دیکھنا نہیں، محض اس وجہ سے میں کسی آدمی کی مدد کروں کہ وہ میرے خاندان کا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ حق پر نہیں، یہ رونگ بول رہا ہے، یہ غلط بول رہا ہے، لیکن میں اس کی فیور کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ میرے خاندان کا ہے۔ یہ ہے عصبیت۔ اسلام نے اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ ایک موقع کے اوپر صحابہ کرام کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مدینہ جب صحابہ
کرام ہجرت کر کے گئے، مسلمانوں کی دو جماعت تھی، انصار اور مہاجرین۔ انصار نے ان مہاجرین کے لیے جو مکہ سے گئے تھے اپنے سینے اور دل کھول کے رکھ دیے، اپنی جائیداد میں ان کو شریک کر دیا، اور دونوں آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ لیکن مدینہ کے اندر ایک جماعت تھی منافقین کی، جو کوئی موقع نہیں چکتے تھے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے کی۔ کسی موقع کے اوپر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی کچھ شرارتوں کے نتیجے کے اندر انصار اور مہاجرین میں کچھ تو میں ہو گئی، اور پھر ہر ایک نے وہ زمانے جاہلیت، چونکہ وہ زمانہ زیادہ دور نہیں تھا، ہر ایک نے ایک دوسرے کو پکارا، یا للمہاجرین یا للانصار۔ مہاجرین نے یہ نعرہ بلند کیا، یا للمہاجرین، انصار نے کہا یا للانصار، وہی پرانا کہ بھئی یہ میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، میرے خاندان کے لوگوں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہیں وہ یہاں پر تب آپ تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے یہ جاہلیت کا دعویٰ، یہ جاہلیت کی پکار، یہ جاہلیت کا نعرہ، چھوڑو اسے، یہ بڑا بدبودار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں تقریر فرمائی اور جو اختلاف ہونا تھا اس کو دور کر دیا۔ تو عصبیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعین قومک علی الظلم، کہ کسی کی مدد اس وجہ سے کرنا کہ یہ میرے خاندان کا آدمی ہے، میری پارٹی کا آدمی ہے، میری قوم کا آدمی ہے، میرے گاؤں کا آدمی ہے۔ اندھا دھن کسی کا فیور کرنا، حق پر ہے باطل پر ہے یہ نہ دیکھنا۔ اسی عصبیت کے نتیجے کے اندر پھر قوموں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، دلوں کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی کو کسی کی محبت، گویا شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ کسی کی محبت تمہیں اتنا اندھا نہ کر دے کہ تم حق کو نہ دیکھو، بلکہ یہاں پر بات حق یہ ہے کہ بھئی اگر میرے خاندان کا آدمی، میرا بھائی اگر حق پر ہے میں اس کی مدد کروں، لیکن اگر باطل پر ہے تو پھر اس صورت کے اندر محض اس وجہ سے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ اس کی فیور کرنا، یہ عصبیت ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیت، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے اہل ملت میں سے، اہل اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے۔ آ جاؤ، میں اپنے خاندان والوں کو کہوں، آ جاؤ میرے خاندان والے، آ جاؤ میری قوم والے، آ جاؤ فلانے، آ جاؤ فلانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیت ولیس منا من قاتل علی عصبیت، ہم میں سے کو نہیں وہ آدمی کہ جس نے عصبیت کی بنا پر کسی سے جھگڑا اور قتال کیا، لیس منا من مات علی عصبیت، اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جو عصبیت کو رکھتے ہوئے جس کا انتقال ہوا۔ کتنے شدید بات ارشاد فرمائی۔ یہی عصبیت کے نتیجے کے اندر ہماری مسلمان قوم کی کئی صلاحیتیں عصبیت کی بیٹ چڑھ گئی کہ مسلمان صلاحیتوں کے باوجود اچھی شخصیتوں سے فائدہ اٹھا نہیں سکی۔ یہی عصبیت کی چشمے ہمیں اپنی آنکھوں سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے۔ حق اگر میں کہوں یا پرایا کہیں مجھے اس کو منظور کرنا ہے، باطل پر اگر میں ہوں یا پرایا ہوں مجھے اس کی مخالفت کرنا ہے، مجھے اس سے روکنا ہے۔ لیکن یہ حق کا حق پر اور باطل کو باطل کہنے کے لیے ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ عصبیت، قومیت، خاندان اور اپنی پارٹی کے چشمے ہمیں اتارنے پڑیں گے۔ اگر اس کو اتار دیا تو انشاءاللہ قوم کی اچھی صلاحیتیں اپنی جگہ کے اوپر استعمال ہوگی اور مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ اتحاد و اتفاق یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق، جمعیت کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ آپ نے اپنے ارشادات کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اخوت دینی کی بنا پر ایک دوسرے کے تعاون کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک مختصر بات کہہ کر اپنی بات پوری کروں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اختلاف سے بچانا یہ کتنا زیادہ آپ کو مد نظر تھا۔ نماز جیسی اہم کوئی عبادت نہیں۔ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ بھائی نماز کی جو ہے اس کے بارے میں جو ہدایتیں ہیں کہ بھائی اس میں امام جو ہو وہ کیسا ہو، اس کے اندر اچھی صلاحیت ہو، مسائل سے واقف ہو، اچھی طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہو، نیک اور صالح اور گناہوں سے بچنے والا ہو اور حقوق کو ادا کرنے والا ہو۔ لیکن اگر جیسے اگلے زمانے کے اندر جو مسلمانوں کا امام اور خلیفہ ہوتے تھے وہی جو ہیں وہ زیادہ تر نماز پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ دیکھیے اگر خدا نخواستہ تقدیری اعتبار سے کوئی فاجر و فاسق آدمی تم پر مسلط ہو جائے، تمہارا حاکم بن جائے، صلو خلف کل بر و فاجر، وہ مسلح کے اوپر چڑھ جائے تو پھر اختلاف سے بچنے کے لیے اس فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینا، لیکن قوم میں اختلاف پیدا نہ کرنا۔ یہ اتحاد و اتفاق یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے کچھ تو انفرادی مسائل ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی مسائل ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے معیشت کا مسئلہ ہے، آج مسلمانوں کے لیے ارتداد کا مسئلہ ہے، آج مسلمانوں کے لیے اسلام دشمنی کا مسئلہ ہے۔ یہ اجتماعی مسائل سے نمٹنے کے لیے اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی ضرورت پڑے گی۔ اکیلا آدمی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک ہمارے دلوں میں اتفاق اور جوڑ نہ ہو اور جب تک ہم عصبیت کا چشمہ اپنی آنکھوں سے اتاریں گے نہیں، وہاں تک ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ